والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعہ ستۃ من شوال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، یعنی پورا رمضان اس نے روزے رکھے پورے مہینے کے، وَأَتْبَعَهُ سِتَّةً مِّن شوال، اور اس کے بعد اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ، تو ایسا بندہ کہ جو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور رمضان کے بعد عید الفطر کے دن کے بعد وہ 6 روزے مزید رکھتا ہے، تو فرمایا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ، اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے کَیَوْمَ وَلَدتُّهُ أُمُّهُ، کہ جس دن کہ جیسے اس دن تھا کہ جب اس کی ماں نے جنا تھا، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، کہ جو بچہ بھی آنے والا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ بغیر گناہوں کے اس دنیا میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ایک صغیرہ کیا چھوٹی سا گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جو بندہ 6 روزے رکھتا ہے رمضان شریف کے بعد، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، فرمایا وہ بھی اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، یعنی گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، گناہ اس سے اتر جاتے ہیں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، کہ جیسے وہ اپنی ماں سے جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مہینہ کا روزہ یعنی رمضان شریف کے روزے اور 6 روزے، یہ تقریباً 36 روزے بنتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری روایات شوال کے 6 روزوں کے اوپر متعلق ہیں کہ صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، کہ سرکار نے فرمایا ایک مہینے کے روزے یعنی رمضان مبارک کے روزے بعشرۃ اشہر، 10 روزوں کے یعنی روزے رکھنا 10 مہینوں کے برابر ہیں، وصیام ستۃ ایام بشہرین، اور اس کے بعد 6 روزے رکھنے یہ 2 مہینے کے برابر ہے۔ تو جو ہم نے تقریباً مہینے کے روزے تو رکھ لیے ہیں، تو وہ گویا کہ ہم نے 10 روزوں کے برابر ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اگر مزید ہم 6 روزے رکھیں گے فذالک صیام السنہ، تو یہ گویا کہ پورے سال کے برابر ہو جائیں گے، یعنی ثواب ہمیں پورے سال کا ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی بندہ کہے کہ 36 روز مزدوری کرنی ہے اور آپ کو جو ہے وہ مزدوری کا جو صلہ ہے وہ آپ کو پورے سال کے برابر دیا جائے گا، تو ہر بندہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے تاکہ ہم اپنے بندوں کو ثواب دے سکوں، اپنے بندوں کو گناہوں سے بچا سکوں، اپنے گناہوں کو جو ہے ان کے سروں سے اتار سکوں۔ اور ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کسی موڑ پر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم باقی بھی اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، وہیں ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک کے ہم نے روزے رکھے کوئی پتہ نہیں چلا، اس لیے اگر ہم 6 روزے بھی رکھیں گے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، گزر جائیں گے، لیکن ہمیں ثواب جو ہے وہ پورے سال کا مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے، اور مشہور یہ بھی ہے کہ جو بندہ 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، اگر رمضان میں روزے نہ رکھے ہوں تو وہ اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، رمضان شریف کے روزے فرض تھے، اگر کسی بندے سے ایک روزہ بھی رہ گیا ہے تو وہ اس کی بعد میں قضا کرنا یہ لازم ہے۔ اور شوال کے یہ جو 6 روزوں کا کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ نفل روزے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہاں کوئی بندہ رکھ لیتا ہے تو اس کے پورا سال کا ایک تو ثواب بھی ملے گا، اور ابھی ہم نے حدیث پڑھ لی ہے کہ وہ گناہوں سے بھی ایسے نکل جاتا ہے، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے جنا تھا، تو یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نے پورے سال کا ثواب بھی لیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم تمام کو گناہوں سے بھی بچائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، کیونکہ گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ گناہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں
یا پھر بندہ نیکیاں کرے اس کے ساتھ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔